تو اس لیے اللہ نے یہ دو علامت، میں اس کو زیادہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن شروع ہی یہیں سے ہو رہا ہے، قرآن شروع ان دو علامتوں سے ہو رہا ہے. آج ہمارا مذہب حلوے مانڈو کا مجموعہ بن چکا ہے، کھانا کھانا ادھر سے کھا لو، ادھر سے کھا لو، ادھر سے کھا لو، ادھر سے کھا لو، فلانے کے حلوے، کنڈے اور یہ بریانیاں اور یہ سب چیزیں بن چکی ہیں. تو مسلمان کے اندر دو صفات کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ اس کی علامت ہے. اور یہ کس کے لیے کرے گا یہ کام؟ اللہ کے لیے. بے نمازی مسلمان نہیں ہو سکتا اور کنجوس کمبخت مسلمان نہیں ہو سکتا. صحابہ تو ایسے سخی تھے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرتے. یا رسول اللہ، میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ. پورا گارڈن، پورا باغ جو سورس آف انکم تھی اٹھا کے صدقہ کر دیا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت آتا نا، سال کا پورا راشن دے دیا کرتے تھے اپنی ازواج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج صبح سے صدقہ کرنا شروع کرتی اور رات تک 1 سال کا پورا راشن ختم. سیدہ عائشہ بھی ایسا ہی کرتی. تو آپ کے بھانجے جو عبداللہ بن زبیر تھے، ان کو ایک دفعہ غصہ آ گیا ان کو کہ بھائی آپ اپنے لیے کچھ بچاتی نہیں ہو. انہوں نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں آپ کے ہاتھ روکوں گا. اپنی خالہ کو کہا کہ میں اللہ کی قسم آپ کے ہاتھ روکوں گا. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ تو مجھے صدقہ کرنے سے روک رہا ہے، حالانکہ وہ خیر خواہی میں کر رہے تھے. اتنا غصہ آیا، فرمایا اللہ کی قسم میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی. قسم اٹھا لی. پھر بڑے بڑے صحابہ نے سفارشیں کر کے آپ سے قسم توڑوائی. تو حضرت عائشہ نے قسم تو توڑ دی، بات چیت شروع کر دی، مگر قسم توڑنے کا جو کفارہ تھا نا، وہ ایک غلام آزاد ہے. اور حضرت عائشہ ساری زندگی غلاموں کو خرید کے آزاد کرتی رہی ہیں تاکہ میری قسم کا ایک جو میں نے توڑی ہے اس کا صرف کفارہ نہ ہو، جو دل میں خلش ہے وہ بھی ختم ہو جائے. تو وہ لوگ ایسے تھے میرے بھائی. اور آج مسلمان کیا ہوتا جا رہا ہے، سخاوت تو دور کی بات، جو واجب حق ہے نا دوسرے کا وہ بھی نہیں دے رہے ہوتے. کسی سے کوئی چیز منگوا کے دیکھ لو، آپ سے کوئی بولے نا یہ فلانی چیز لے کر آؤ، آپ لے کر آؤ، آپ لے کر آ گئے، پھر وہ کہے پیسے دے دو، کل لے لینا، پرسوں لے لینا، ترسوں لے لینا. اتنا سڑاتے ہیں نا بندے کو، آدمی کو دماغ خراب ہونا شروع، ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے. یار اس کا حق ہے، پہلے پکڑا کیوں نہیں دیتے اس کو فوراً؟ خود فون کر کے پوچھو، خود بولو بھائی آپ کے کتنے پیسے باقی ہیں. دکانوں میں راشن والے کا حساب دیکھ لو، دودھ والے کا حساب دیکھ لو، مکانوں کے کرائے دیکھ لو. یہ تو اس کا واجب حق ہے نا، وہ نہیں دے رہے ہوتے. کرایہ دار یاد دلا کے، مالک مکان یاد دلا کے تھک جاتا ہے. تو آج جو لازم بہنوں کی وراثت نہیں دے رہے، بیوی کا مہر نہیں دے رہے، کام کروانا ہوگا فوراً کروا لیں گے، پھر پیسے دینے میں کیا کرتے ہیں، ترسانا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تو حکم دے رہے ہیں کہ ینفقون، دوسرے کا پیسہ تو دینا ہی ہے، اپنا بھی دوسروں پہ خرچ کرنا ہے. تو اس لیے میرے بھائی قرآن جو ابتدا کر رہا ہے نا 2 صفات سے، عورت کے لیے بھی حکم ہے وہ سخاوت کرے، مال جمع. آج خواتین سونا جمع کر کے رکھتی ہیں، ہم سے پوچھتی ہیں زکوٰۃ کیسے دوں میں، سونا بیچنا پڑے گا. یار خوشی خوشی بیچو سونا بھائی، خوشی خوشی بیچو. جان نکل رہی ہے اس سونے میں، اٹکی ہوئی ہے جان. اس لیے دنیا کو جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے نا، بات کھوپڑی میں آئے گی نہیں. دنیا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اللہ کہتے ہیں جن کو یقین ہے نا اللہ سے ملنا ہے، وہ دنیا سے دل نہیں لگاتے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. تو زکوٰۃ دینی پڑے گی بھائی، اپنی جیب خرچی سے نکالو، پورے سال جمع کرتے رہو. خواتین نے نا اپنے شوہروں کے ذمہ لگایا ہوا ہمارے سونے کی زکوٰۃ آپ دیں، وہ بیچارہ دے دیتا ہے، ہو جاتی ہے زکوٰۃ. لیکن آپ بولو نہیں، میری زکوٰۃ کون دے گی؟ میں خود دوں گی. کون دے گا میری زکوٰۃ؟ میں خود دوں گی. میں قربانی دوں گی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. تو یہ عورت کو بھی سخی ہونا چاہیے اور مرد کو بھی سخی ہونا چاہیے. تو یہ 2 صفات اللہ نے بیان کی ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 2 بنیادی صفات ہوں گی، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نا سورہ بقرہ جو قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، ایک بہت اہم ترین آیت ہے
جس میں تمام انسانوں کو خطاب ہے، جس سے آپ کو اسلام سمجھ میں آئے گا. واٹ از اسلام؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہ بھی دنیا میں جو مذہب بیزار لوگ ہیں ان کے لیے سب سے بورنگ کام رب کی عبادت. کہتے ہیں تعلیم کو فوکس کرو، ٹیکنالوجی کو فوکس کرو، یہ کرو وہ کرو. عبادت نجی مسئلہ ہے. ہر مذہب میں کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، کچھ عبادت نہیں کرتے، تو چلو ٹھیک ہے کر لو، ٹھیک ہے نہیں کرو تمہاری مرضی ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے سارے انسانوں، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، مسیحی ہو، یہودی ہو، ملحد ہو، ساری دنیا کے سارے انسانوں، اعبدوا ربکم، غلامی تم نے کس کی اختیار کرنی ہے؟ اللہ نے اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ اللہ کو اللہ کہنے میں انسانوں کا اختلاف ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی کہتے ہیں وہ اللہ ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ. کہتے ہیں چھوڑو اس بحث کو، اللہ ہے یا کوئی اور ہے. رب تو ہے نا تمہارا جو تمہیں پالنے والا ہے. یہ کائنات ایسے تھوڑی چل رہی ہے، کوئی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور رب کا مطلب تمہیں پال رہا ہے، تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے. دیکھ بھال کرنے کے بغیر یہ سارا نظام عالم چل نہیں سکتا تھا. دیکھ بھال کر رہا ہے. کیسے دیکھ بھال کر رہا ہے؟ اس کی اللہ نے بتایا، الذی خلقکم، سب سے پہلے اس نے تمہیں بنایا. تم خود بخود نہیں بن گئے، خود ایسی چیزیں بن نہیں سکتی. والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی کس نے بنایا ہے؟ اسی نے بنایا جنس کی تم اولادوں میں ہو. اور وانزل من السماء ماء، یہ جو دنیا میں نظام بنا ہوا ہے نا، آسمان سے پانی برس رہا ہے، اس نظام کو بنانے والا کون ہے؟ ہر جگہ ہر خطے پہ تھوڑی دنیا میں چاند پہ بارش ہوتی ہے بھائی، مریخ پہ بارش ہوتی ہے. تو بارش صرف کہاں ہوتی ہے؟ حیات صرف کہاں ہے؟ زمین پر. اور قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے کس سے بنایا؟ پانی سے. اس پانی کا انتظام ایسا کیا، ایک سمندر بنا دیا کڑوا، لیکن اس سمندر سے بادلوں کو اٹھاتا ہے اور پوری دنیا میں برساتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ رب ہے جس کی عبادت کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. بہت سے سائنسدان پڑھے لکھے لوگ کہیں گے کیا عبادت، کیا دقیانوسی. اللہ کہتے ہیں یہ صرف یہ ریسرچ کر کے یہ بتا سکتے ہیں بارش کیسے ہوتی ہے، پانی ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کیسے ہے. یہ سارا نظام چلانے والے یہ نہیں ہے. نظام چلانے والا کون ہے؟ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو اس کی عبادت کرو، وہ ہم سب کا مشترکہ رب ہے. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس پانی سے طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے اس نے. یہ بھی کتنی عجیب بات ہے یا نہیں؟ پانی برستا ہے، گوبر اور مٹی کے ملاپ سے گندم پیدا ہوتی ہے اس پانی سے. گندم کو دیکھو، گوبر مٹی کو دیکھو، پانی کو دیکھو کوئی مناسبت ہے؟ پانی برستا ہے، گوبر مٹی ملتی ہے، اس سے جو پیدا ہوتی ہے، اس سے گھاس پیدا ہوتی ہے، اسی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے تربوز پیدا ہوتے ہیں، اسی سے کینو پیدا ہوتے ہیں، اسی سے انار، مالٹے، طرح طرح کے ثمرات کا مطلب بے شمار طرح کے پھل اور ثمرات، نتائج پیدا ہوتے ہیں. رزقا لکم، جس کو تم کھاتے ہو. یہ پانی کی بنی ہوئی چیزیں خود بخود نہیں بن رہی. کون بنا رہا ہے؟ اللہ. تو اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ ہر ایک کے لیے ٹائم ہے، اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم. یا عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، مکمل اس کی غلامی میں آ جاؤ، اپنے آپ کو حوالے کر دو اس کے. فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اور اس خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. غیر مسلموں میں نے کیا کیا؟ جو ملحد ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں خدا کو، ان سارے دلائل کا انکار کر دیتے ہیں. اور جو مانتے ہیں وہ اس خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں. تو جو محبت خدا کو دینی چاہیے، گائے کو دے دی، بتوں کو دے دی، چوہوں کو دے دی، بندروں کو دے دی، سانپ کو دے دی، سورج کو دے دی، چاند کو دے دی. اللہ کہتے ہیں لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے برابر کسی کو مت ٹھہراؤ. یہ کوئی بھی اس کائنات کو بنانے میں اور چلانے میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. سب تمہاری طرح مخلوق ہیں، عاجز ہیں. کیوں ان کے سامنے جھکتے ہو؟ تم اشرف المخلوق ہو، سب سے برتر ہو. سب سے برتر جھک کس کے سامنے رہا ہے؟ جو تمہارے غلام ہے. قرآن میں دوسری جگہ کیا آتا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے مسخر ہے، سرونٹ ہے. جب اللہ نے ان سب چیزوں کو ہمارا نوکر کہہ دیا تو ابھی ہمارے لیے مقدس ہوئی. باس اپنے نوکر کو مقدس سمجھتا ہے، کہے گا بھائی یہ خدمت کے لیے، مقدس نہیں ہے. یہ جس کی خدمت کی جا رہی ہے مقدس اور برتر وہ ہوتا ہے. یہ کائنات سورج چاند ہماری خدمت کریں گے، گائے ہماری خدمت کرے گی، ہم ان کو مقدس نہیں مانیں گے، یہ ہمارے غلام ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کہتے ہیں لا تجعلوا للہ اندادا. پہلی آیت میں بتایا کہ عبادت صرف اس اللہ کی ہوگی، یعنی عبادت کرو اللہ کی. دوسری میں بتایا کرو بھی صرف کس کی؟ اس کی. جب یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں نماز میں، خدا کی قسم اتنا سکون ملتا ہے کہ اے اللہ تیرا کتنا فضل ہو گیا، تو نے ہمیں عبادت میں بھی لگا دیا، اور صرف کس کی عبادت میں؟ اپنی عبادت. نماز میں ہم صرف کس کے سامنے جھکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے. سجدہ کس کے سامنے؟ اللہ کے. تو خدا کی قسم ایمان سے بڑی اور اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جن کے پاس اسلام نہیں ہے نا، یا تو وہ خدا کی عبادت نہیں کر رہے، اور اگر کر بھی رہے ہیں تو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے. تو اللہ نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے.